حرکات ہماری معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، وہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کی داستان بیان کرتے ہیں۔ لہذا میں نے آپ کو زلیخا کی داستان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی اس سے مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حکایت سے، اس واقعے سے اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ایک عجیب اور غریب قسم کی حرکات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب کو ایجوکیشن بھی ہے۔ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں، کوچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جن میں اس طرح کی مشترکہ داخلے دیے جاتے ہیں اور ان کی پڑھائی کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہی کو ایجوکیشن کالج یونیورسٹی کے جب روپ میں آتی ہے تو اس کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپس میں رشتہ داروں میں بے تکلف ہو جانا، آپس میں خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، اس طرح کی کئی خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری پھوپھی زاد بہن ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ میری خالہ زاد بہن ہے تو میرے خالہ زاد بھائی ہے، تو یوں بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں معذرت کے ساتھ گھر کے بڑوں کا بھی ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ہوتا ہے، وہ بھائی بہن کے نام پر آپس میں بٹھاتے بھی ہیں، پھر پیج لڑ جاتا ہے اور بہت سارے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہماری اپنی نگاہوں کا آزادانہ گشت کرتے رہنا ہے، اور یہ کسی صورت قابو آتی نہیں۔ پلکیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھنے کی عادت ہماری پڑتی نہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنتا بھی ہے تو ماحول اس ذہن پر ثابت قدم رہنے کا موقع فراہم کرتا نہیں، اور وہ سڑکوں پر، بازاروں میں یہاں وہاں گھومتی رہتی ہیں، اور نہ دیکھنے کے مناظر بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ڈائجسٹ اور فلمی میگزین یہ بھی اس عادت کو ابھارتے ہیں۔ پھر فی زمانہ ایک بہت بڑا کردار، میری ناقص معلومات کے مطابق بہت بڑا کردار وہ فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں جو کہ لو سٹوریز پر بنائی جاتی ہیں۔ ڈرامے بھی جو سنے جاتے ہیں، میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، وہ بھی لو سٹوریز پر بنائے جاتے ہیں۔ آپس میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں، محبتیں، پیار، پھر خودکشیاں، گھر میں لڑائی، تو لڑکی ماں باپ سے لڑ رہی ہے، تو لڑکا ماں باپ سے لڑ رہا ہے، تو معاشرے سے لڑ رہے ہیں، تو محلے والوں سے لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کی دشمنی لینے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے،
اور وہ محبت پیار اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب فلم ڈراموں میں بتایا جاتا اور ہمارے گھروں میں دکھایا جاتا ہو تو کیا تعجب ہے. اس طرح اس نوجوان کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس طرح کی عادتیں اپنانے کا ایک عجیب و غریب و عجیب ذہن ملتا ہے. اور وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگی ترکیب، یعنی میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی نہیں ہے تو میری زندگی ادھوری ہے. وہ سمجھتی ہے میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تو میری زندگی ادھوری ہے. اور یوں آپس کی یہ ساری ترکیبیں بنتی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے حاصل کیا گناہوں بھرے لمحات، گناہوں بھری سوچیں، گناہوں بھرے خیالات، پھر خاندان کی عزتیں داؤ پہ لگتی ہیں، خود اپنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، دوستوں میں بدنام ہوتا ہے، وہ اپنی سہیلیوں میں بدنام ہوتی ہے، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آج کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان کروں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو اس میں مبتلا ہے اس کو ایک کاش نجات نصیب ہو جائے، اور یہ عشق مجازی سے نکل کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب سے عشق و محبت کرنے والے بن جائیں. کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. یہاں وہاں موٹر سائیکلیں لے کر کھڑے ہو کر آنے والی کا انتظار کرتے رہنا، اپنی گیلریوں میں کھڑے ہو کر جس کو دیکھنا ہے اس کے نکلنے کا انتظار کرتے رہنا، پھر کسی کے گیلری کے آگے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر آنکھ پر کالا چشمہ لگا کر کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، اس کی گیلری کو اور اس کے راستے میں اس کے آنے جانے کے راستوں کو تاڑتے رہنا. ارے نادان، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر یہ تو سوچ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گریت فرماتا ہے، اسے ڈرو. تو اس طرح اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کا داؤ پہ لگاتے ہیں. اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو تو اس سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کس طرح اس مصیبت سے نجات دی. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے. ابتداً آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا، اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت پہ گزری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھوڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی، اور قلیلی عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی. اور اللہ عز و جل کی شان سے ان کی شان اس قدر بڑھی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ کی تلاش میں نکلی
تو ایک باغ میں غلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ہوا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغز رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ دیکھا آپ نے کس طرح